السلام علیکم، وسیم بلوچ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو آج ایک انیشیل انٹرویو کے ریکمنڈیڈ کینڈیڈیٹ کا ایکسپیرینس آپ لوگوں تک پہنچایا جائے گا، جس سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں، اور ہماری موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی نئی ویڈیوز لے کے آ سکیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، چونکہ میرا انٹرویو جو تھا وہ 14 تاریخ کو تھا، 14 دسمبر کو، اور میں نے پشاور سینٹر سے وہ کلیئر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جب میں انٹر ہوا انٹرویو کے ہال میں، تو وہاں کرنل صاحب تھے، لیفٹیننٹ کرنل صاحب تھے، اور ایک سائیکالوجسٹ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے سب سے پہلے ان کو سر میں آئی کمنگ کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی احسان آپ آ جائیں۔ انہوں نے پہلے ہی میرا نام لے لیا، ان کو پتہ تھا، کیونکہ وہ ہنس رہے تھے جب میں انٹر ہو رہا تھا نا، تو ان کی ہنسی نہیں وہ ہو رہی تھی، مطلب ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بھی تھوڑا سرپرائز تھا، کیونکہ میرے لائف کا پہلا ہی انٹرویو تھا، اس سے پہلے میں نے کوئی بھی انٹرویو نہیں دیا تھا۔ تو اور پہلے ہی انٹرویو میں اگر آپ سے کوئی اتنا ہنس کے وہ گھل مل جائے تو پھر کیا ہی کہنے۔ تو کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ احسان آپ آ جائیں، تو وہ ہنس رہے تھے، میں نے کافی نوٹ کیا۔ پھر میں نے دروازہ بند کیا پوری طرح، تو پھر چیئر کے سامنے آ کے السلام علیکم کہا میں نے، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، جی احسان آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو میں بیٹھ گیا۔ تو جو ہی میں بیٹھا ہوں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ احسان آپ نے آرٹ سبجیکٹ کیوں نہیں لیا؟ سارا انٹرویو انگلش میں تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پہلے انگلش میں مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ سر میں آرٹ سبجیکٹ میں نے اسی لیے نہیں لیا کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے ان کو بایولوجی بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ سے یہی کنونس کرتے آ رہے تھے کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اسی لیے آپ کو زیادہ تر اپنا فوکس، اپنا گرپ جو ہے وہ میڈیکل میں ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اسی وجہ سے میں نے مطلب بایولوجی سلیکٹ کی ہے، پری میڈیکل میں نے سلیکٹ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ نے قربانی دی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں سر، بس یہی والد صاحب کی ایک خواہش تھی جو میں نے پورا کیا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگے اور کہا کہ آپ کے آرٹ سبجیکٹ میں نے دیکھا میٹرک میں بہت اچھے مارکس ہیں آپ کے آرٹ سبجیکٹ میں، اور آپ یہ بتائیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے ایف ایس سی میں مارکس کیوں کم ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر ایف ایس سی میں مارکس اسی لیے میرے کم ہیں کیونکہ ایف ایس سی میں ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ابھی ایسا ہو رہا ہے، ابھی ایسا ہوا ہے، مطلب کہ میرے ایف ایس سی میں جو آرٹ سبجیکٹ تھے ان کے پیپر نہیں ہوئے، صرف میرے جو میڈیکل کے جو تھے کیمسٹری، بایولوجی، سلیکٹیو سبجیکٹس کے اور فزکس کے پیپر ہوئے ہیں، اور انہی کے بیس پہ، انہی کے مارکس کے بیس پہ ہمارے آرٹ سبجیکٹ کے بھی مارکس لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میرا ایف ایس سی میں جو کم مارکس آئے ہیں وہ اسی وجہ سے میرے آئے ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے چلو ٹھیک۔ تو میں نے اپنے ہابیز پہ لکھا تھا کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور رننگ کرتا ہوں، اور افسانے میں لکھتا ہوں، افسانہ رائٹنگ، اور ریپ سانگ لکھتا ہوں میں۔ تو وہ جب ہابیز پہ آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ احسان آپ افسانہ لکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی سر میں افسانہ لکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اردو کا سب سے پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ تو میں نے ان کو بتا دیا منشی پریم چند۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ دنیا کا سب سے پہلا افسانہ منشی پریم چند نے کب اس کا سب سے پہلا افسانہ کون سا تھا؟ انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان کو بتا دیا کہ دنیا کا سب سے انمول رتن۔ تو انہوں نے اس افسانہ جو تھا وہ پہلا افسانہ، اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیلس مجھ سے پوچھی، مطلب یہ کیا ہے، کیا افسانہ ہے، اس کا مین تھیم کیا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے سارا کچھ بتا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ افسانہ اور ناول میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے ان کو بتا دیا کہ سر یہی فرق ہوتا ہے افسانے اور ناول میں، مطلب افسانہ ایک ہی پلاٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ احسان یہ پلاٹ کیا چیز ہے؟ تو میں نے ان کو پلاٹ کا بتا دیا۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اسلوب کیا چیز ہے؟ افسانے میں اسلوب سے کام لیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی سر اسلوب یہ چیز ہے، مطلب میں نے ان کو سارا کچھ بتا دیا۔ دراصل اسلوب یہ چیز ہے کہ مطلب آپ بے وجہ جو محاورے ہوتے ہیں لمبے لمبے، مطلب جن کو انسان
صرف ڈکشنری میں دیکھ کے یا گوگل میں سرچ کر کے مطلب ان کا جو معنی ہے وہ نکال سکتا ہے. لیکن افسانے کی یہی خاصیت ہے کہ افسانے میں ایسے محاوروں سے گریز کیا جاتا ہے, مطلب اسٹریٹ فارورڈ لکھا جاتا ہے, ریڈر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ 3-4 گھنٹے میں اپنا افسانہ پورا کر دیتا ہے. تو میں نے یہ جو مین چیز تھے وہ مجھے پتہ تھے, کیونکہ میں جب وین آئی واز ان میٹرک تو میں اسی وقت سے ہی میں افسانے لکھتا تھا. افسانے کے بارے میں سارا کچھ مجھے علم تھا. تو میں نے ہاپیز میں یہی لکھا تھا, مطلب میں فارغ ٹائم میں افسانے لکھتا ہوں جا کے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا صحیح ہے. تو انہوں نے مجھ سے 4 کیپٹلس پوچھے, آسٹریلیا کا پوچھا, کینیا کا پوچھا, اور آسٹریا کا پوچھا, اور ایک جو تھا سری لنکا کا پوچھا. تو میں نے ان کو سارے بتا دیے. پھر انہوں نے اسلامیات کے مجھ سے 3 کویسچن پوچھے, وہ کافی ایزی تھے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک کس غزوے میں شہید ہوئی تھی, مطلب وہ مجھ سے پوچھا. اس کے بعد فتح مکہ کی ڈیٹ مجھ سے پوچھی. تو سارا کچھ یہی ایزی تھا, ٹھیک ہے. تو میتھس کے پرسنٹیج کے کچھ سوالات انہوں نے مجھ سے پوچھے, وہ بھی کافی ایزی تھے, 2-3 سوالات تھے. پھر اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ احسان آپ کے بیک سائڈ پہ جو دیوار ہے اس کا کلر کیا ہے. تو میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسے کویسچن مجھ سے پوچھیں گے. تو میں نے فرنٹ سائڈ پہ دیکھا تو وہ بلو تھا, مطلب بیک سائڈ پہ بھی بلو ہوگا. میں نے بس تکا لگایا تھا کہ سر اٹ وڈ بی بلو. انہوں نے کہا کہ وڈ بی. تو میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا, کیونکہ سائیکولوجسٹ ایسے گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ نو سر آئی ایم شیور یہ بلو ہی ہوگا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے پیچھے دیکھا کہ واقعی میں بلو تھا. تو مجھ میں جان آئی. پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ احسان یہ اوپر آپ پنکھا دیکھ رہے ہیں. تو اوپر واقعی میں ایک پنکھا لگا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کس اسپیڈ سے گھوم رہی ہے. تو انہوں نے بس میری سائیکی چیک کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ سر یہ تو ریسٹ پوزیشن میں بالکل یہ نہیں گھوم رہی. انہوں نے کہا کہ احسان آپ کو چانس دے رہا ہوں, آپ پھر سے دیکھ لیں, یہ گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ نو سر یہ نہیں گھوم رہی. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ پنکھا گر گیا تو کیا ہوگا, مجھ سے کہا. پھر اردو میں پوچھنے لگے ہوں. تو میں نے کہا کہ سر کافی میں نے دیکھا, مطلب اس ٹائم انہوں نے جو ہی مجھ سے سوال کیا ہے, پھر میرے جو ایسے تھے جو ان کے سامنے تھے نا, میرے ڈاکیومنٹ سارا کچھ, میرا انٹرویو فارم سارا کچھ ان کے سامنے تھا, وہ دیکھنے لگے. وہ مجھ سے کہا کہ آپ ذرا سوچ کے جواب دیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کافی کچھ سوچا, اور میں نے کہا کہ سر یہ آپ پہ گر سکتا ہے. میں نے کہا یہ پنکھا آپ کے سر پہ گرے گا اگر یہ نیچے آیا تو وہ ہنسنے لگے اور کہا کہ آر یو شیور. میں نے کہا کہ جی سر یس آئی ایم شیور. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اٹھیں اور ادھر آئیں. تو میں ان کے پاس گیا, وہ دیکھا, انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ مجھ پہ گرے گا. تو میں نے پھر دیکھا, میں نے فل اس کی جانچ پڑتال کی. میں نے کہا کہ جی سر یہ ابھی آپ پہ گرے گا. تو انہوں نے کہا کہ جینٹل مین ہیو اے سیٹ پلیز. تو میں پھر سے جا کے بیٹھ گیا. تو یہی کچھ چلتا رہا. پھر انہوں نے مجھ سے فیملی کے کچھ سوالات پوچھے, مطلب آپ کی فیملی میں آپ کے سبلنگس کیا کرتے ہیں, کوئی پڑھتا ہے, مطلب آپ کوئی جاب کرتے ہیں, کوئی نوکری کرتے ہیں. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی کوالیفیکیشن آپ نے کس ایف ایس سی کس کالج سے کی ہے, کس اسکول سے آپ نے میٹرک کیا ہے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے مجھ سے پوچھا. پھر مجھے سچویشن دی انہوں نے, مطلب کچھ ایسے سچویشن تھے جو مطلب آپ کے کیریکٹر سے ریلیٹڈ تھے, آپ کے کیریکٹر کو وہ ایزلی ڈیفائن کر رہے تھے, مطلب آپ نے وہ سارا کچھ ان کو بتانا تھا. تو میں نے وہ سچویشن بھی سارا کچھ ان کو بتا دیا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ سیکس ریلیٹڈ کویشچن ایک پوچھا. مجھ سے کہا کہ انہوں نے کہ آپ کی گرل فرینڈ ہے کوئی. میں نے کہا کہ نو سر. پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ مرتے ہیں آپ. میں نے کہا کہ نو سر, بس میں نے یہی کہا نو سر. تو پھر آگے سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ نے کبھی سیکس کیا ہے. تو میں نے کہا کہ نو سر نہیں کیا ہے. تو پھر یہ اوبویس بات ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں کیا. تو وہی ہوا, انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں کیا. میں نے کہا کہ کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی ابھی تک. تو وہ ہنسنے لگے, اور ساتھ میں جو سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے وہ بھی ہنس رہے تھے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا, بس سائیکالوجسٹ کو دیکھتے رہے اور دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے تھے. اور اس سائیکالوجسٹ جو تھے وہ ان کی ایک چیز نوٹ کر رہا تھا بلر آئیز سے, مطلب ان کی طرف دیکھ تو نہیں رہا تھا. 1-2 مرتبہ میں نے دیکھا, لیکن پھر وہ مجھ کو ایسے گھور رہے تھے, مطلب کہ پھر میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ کوئی بیڈ امپریشن نہ جائے, نیگیٹیو امپیکٹ نہ ہو جائے. پھر تو وہ جان بوجھ کے بال پوائنٹ جو تھے وہ زمین پہ گرا رہے تھے, مطلب کہ میرا جو
کانفیڈنس ہے وہ ذرا گرا سکیں وہ. تو میں بالکل ہی ریلیکس تھا. میں لیفٹیننٹ کرنل صاحب کی آنکھوں میں ہی دیکھ کے سارا کچھ آئی کنٹیکٹ میں نے بنا رکھا تھا, تو سارا کچھ جواب دے رہا تھا. وہ بھی ہنس رہے تھے, میں بھی تھوڑا ہلکی اسمائل دے رہا تھا. تو یہ سارا کچھ چلتا آ رہا تھا. پھر آخری سوال جو تھا وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ احسان آپ کن لوگوں کو زیادہ ناپسند کرتے ہیں, مطلب کس طبقے کے, مطلب کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بالکل پسند نہیں تھے. تو میں بالکل حیران ہو کے رہ گیا. میں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسے کوشچن مجھ سے پوچھیں گے. مطلب انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ٹائم لے لیں, ٹھیک ہے. تو اسی بیچ وہ ایسے کہہ رہے تھے, تو میں بھی تھوڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا کہ میں کیا بولوں اب. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا کہ سر آئی ہیٹ الکوہولکس. تو انہوں نے بالکل حیران ہو کے میری طرف دیکھا. وہ ذرا آگے آ گئے اور کہا کہ اچھا آپ کو شرابی لوگ پسند نہیں. میں نے کہا کہ جی سر مجھے بالکل پسند نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر آگے سے کہا کہ آپ کے فیملی میں کوئی شراب پیتا ہے. میں نے کہا کہ نو سر ہماری فیملی میں نہیں, بس ایک ہی ہمارا وہ جو ہے ریلیٹیو ہے وہ پیتا ہے. مطلب اس کو میں نے کافی آبزرو کیا ہے کافی کلوزلی. مطلب جب وہ پیتا ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے. وہ ہر کسی کو گالی دیتا ہے, مطلب لوگوں سے لڑائی کرتا ہے اور سارا کچھ جھگڑا کرتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, بیوی سے پیسے وہ واپس لے لیتا ہے. یہ سارا کچھ سین اس کا ہو جاتا ہے. اور یہ چیز مجھے بہت ناپسند ہے سر, کیونکہ یہ سارا کچھ آپ کے مطلب آپ کے بس میں ہوتا ہے, آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی انسان یہ کرتا ہے کہ اپنا جو وہ ہوش ہے وہ مطلب اسے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا صحیح ہے, آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ میں نے کہا کہ نو سر میں نے کبھی شراب نہیں پی. انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب پیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نو سر والد صاحب نہیں پیتے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ چترال کی سب سے مشہور شراب کون سی ہے؟ میں نے کہا کہ نو سر میں نے کبھی گوارا نہیں سمجھا ایسی چیزوں پہ نالج حاصل کرنا. تو وہ کہنے لگے گڈ جینٹل مین. تو میں وہاں کافی ریلیکس ہو گیا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ چترال میں جو شراب بنتی ہے وہ موسٹلی کس چیزوں سے بنتی ہے؟ تو وہ یہ مجھے پتا تھا. تو میں نے ان کو بتا دیا کہ سر گریپس سے بنتی ہے. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے والد صاحب کے 2 ڈی میرٹس آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ میرے والد صاحب ہیلتھ کانشیس نہیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ میرے والد صاحب کافی ایجڈ ہیں, 75 ایئرس ان کی عمر ہے, اور وہ پھر بھی اب بھی بہت زیادہ ہیوی کام کرتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا صحیح ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی ایک ڈی میرٹ بتائیں. تو میں نے کہا کہ سر آئی ہیو اے بیڈ ہیبٹ آف نیل بائٹنگ. تو وہ ہنسنے لگے اور کہا کہ ذرا ناخن دکھائیں ادھر آ کے. تو میں نے ناخن کو دکھائے, تو میرے ناخن کافی چھوٹے تھے, کیونکہ یہ میری بری عادت ہے, ڈی میرٹ ہے, میں کھاتا ہوں ناخن اپنے. تو پھر میں واپس آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ایک اور ڈی میرٹ اپنی بتائیں. تو میں نے پھر آگے سے ان کو کہا کہ سر میری اردو کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بہت خراب ہے. تو وہ ہنسنے لگے. چلو ٹھیک اپنی ایک میرٹ بتائیں. پھر میں نے کہا کہ سر میری انگلش کی رائٹنگ بہت اچھی ہے. تو وہ ہنسنے لگے پھر دوبارہ سائیکالوجسٹ کو دیکھ کے. تو انہوں نے پھر میرے جو ایسے تھے وہ ان کے سامنے تھے, اردو کا بھی ایسے تھا اور انگلش کا بھی ایسے تھا. تو دونوں ان کے سامنے تھے, وہ دیکھنے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واقعی میں آپ کی اردو کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں, لیکن انگلش کی بہت بیسٹ ہے, کیونکہ میں انگلش میں بہت اچھا لکھتا ہوں, باریک سا اسٹائل کر کے میں بہت اچھا لکھتا ہوں. تو وہ سر آگے سے دیکھنے لگے اور کہا کہ یس جینٹل مین ابھی آپ جا سکتے ہیں. تو میں وہاں سے اٹھ گیا اور واپس آ کے ادھر بیٹھ گیا. اور ہم تقریباً تھے 46 لڑکے, اور 46 لڑکوں میں سے صرف 7 لوگ ہی سلیکٹ ہوئے ہیں. سکسیس ریشو بہت ہی کم تھا پشاور سینٹر کا. تو بس یہی میرا ایکسپیرینس تھا.